تو جناب اشرف شازی صاحب یہ خوبصورت فریضہ انجام دے رہے ہیں. میں درخواست گزار ہوں کہ آپ جناب پروفیسر نوید عاجز کی شخصیت اور فن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو میں تنظیم ابی رسا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پورے پنجاب سے خوبصورت شاعر، سخنور اور قلمکاروں کو یہاں پہ دعوت دی. اور سب سے بڑی بات جناب ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ جناب عاجز صاحب کی رہنمائی فرمائی اور خوبصورت پینے کے ساتھ پروگرام کو بہت اچھا کر رہے ہیں. چونکہ اتنے بڑے پڑھنے والے اور بڑی بڑی باتیں لکھنے والے، تحریر کرنے والے پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، اور وہاں پر یہ ایک چھوٹا سا ملنگ عاجز آدمی نوید عاجز کے بارے میں کیا عاجزی کر سکتا ہے. تو لیجیے، میں درخواست کرتا ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ ندیم عاجز صاحب کے بچپن سے لے کر اور ابھی جوانی تک تھوڑی سی بایوگرافی جو میں نے حاصل کی ہے ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں. تو جناب صدر عزت مآب جناب اوصاف شیخ صاحب، ہم آپ کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے تمام دوستوں کا مان بڑھایا. اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ڈاکٹر مرتضیٰ ساجد صاحب. تو آئیے چند لفظ جو میں اس قابل تو نہیں کہ ان کے بارے میں کہہ سکوں، لیکن پھر بھی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. اجازت ہے سر؟ دریائے ستلج سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں موکھل، جو اپنی ہریالی اور زرخیزی کی بنا پر ضلع قصور کا ایک مثالی گاؤں، جو اپنے کچے پکے گھروندوں اور کھلی آبادی کی بنا پر مشہور ہے. قصور سے اب واحد ٹرین جو بابا فرید کے نام سے منسوب ہے، کراچی کے لیے صبح 8 بجے روانہ ہوتی ہے اور ٹھیک 1 گھنٹے کی مسافت طے کرتے ہوئے 9 بجے کل موکل ریلوے اسٹیشن پر رکتی ہے. اسٹیشن کا نام تو کل موکل ہے، جبکہ گاڑی بھی کل اور موکل دو، جبکہ گاؤں بھی کل اور موکل 2 علیحدہ ہے. 8 اکتوبر 1978 کو سید احمد جو محکمہ تعلیم ملکہ ہانس ضلع پاکپتن میں تعینات تھے اور والدہ بھی محکمہ تعلیم ملکہ ہانس میں تعینات تھیں، ان کے ہاں ایک نومولود بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام نوید رکھا گیا. اپنی شرافت، محنت اور لگن سے نوید نہ رہا، نوید عاجز کہلایا. 1992 میں مڈل کا امتحان ملکہ ہاتھ سے 3ری پوزیشن میں پاس کیا، جبکہ 1994 میں میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. سردار گوہر علی، محمد علی عارف، جماعت علی بھٹی صاحبان کے ادب سے روح شناس کروایا. ایک درینہ دوست حمید اصغر صلاح جو کہ کامرس کالج ساہیوال میں پروفیسر ہیں، انہوں نے 450 غزلوں کا مسودہ اونٹ کی کوہان پر لاد دیا اور کچھ خط لکھنے کے لیے کہا اور ساتھ شعر کہنے کا مشورہ بھی دیا. دوران ایم اے انگلش گورنمنٹ کالج ساہیوال ان کی ملاقات الطاف عقائد صاحب سے ہوئی جو ایم ایس سی کیمسٹری کر رہے تھے. انہوں نے نوید عاجز کو وزن، بحر، قافیہ، ردیف موضوع کرنے کے لیے اسرار و رموز بتائے اور اس طرح نوید عاجز کی پہلی باوزن غزل منظر شہود پر آئی. مسجد میں تو جاتا لیکن راہ میں حائل میں خانہ تھا. ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے. اب بھی مقابلوں کا دور شروع ہونے والا تھا. نظم کا عنوان فراق، جبکہ غزل کا طرح مصرع جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جس کے آگے ہے کہ سراپا سراپا ارم دیکھتے.
नवीद आजिज़ साहब ने नज़म में पहली जबकि गज़ल में दूसरी पोजीशन हासिल करके हर सामिया को वतीरा हैरत में डाल दिया। कॉलेज गजट में जनाब नदीम अब्बास अशरफ साहब ने बाकायदगी से जगह दी और ना सिर्फ जगह दी बल्कि जैसे आज मान बढ़ा रहे हैं उस वक्त भी नवीद आजिज़ साहब का मान बढ़ाया और आज नदीम आजिज़ इस काबिल हुआ कि स्टेज पर हमारे लिए मेहमान खुशी बनकर हम पे राज कर रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा। तालियों से दाद दीजिए नवीद आजिज़ को, मुझे नहीं। बहुत मेहरबानी। अदब सराय साहिवाल में अली अहमद आसिफ के हम रकाब बाकायदगी से हाजिर थी और देखते ही देखते अदब शनास दोस्तों का एक जुमले गफीर और फिर सुखनवरों का काफिला तैयार होता गया। वारे शाह वो सदा जिਉਂਦੇ जागदे ने जिन्हें की दियाँ नेक कमाइयाँ। क्योंकि पंजाबी का तड़का मैंने कुछ इसलिए लगाया है कि आप मुक्सी गज़ल लीग और पंजाबी की दूसरी किताबों के शायर भी हैं, उर्दू भी लिखते हैं और पंजाबी भी कहते हैं। शहर गज़ल साहिवाल जो अज़ल से शायरों और दानशवरों की धरती कहलाती है, मैं उसे अदबी शजरदार ना कहूँ तो मुनाफ़िक़त होगी। मजीद अमजद, प्रोफेसर असगर अली शाह, बाबा अदब जनाब दादू जतोई, खुशी मोहम्मद खुशी, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक फ़रोग़ अदब के लिए ख़ुद को वक़्फ़ किए रखा। और उनके अलावा नज़र अदा जाफरी का एक शेर, अदा जाफरी का एक शेर पेश करता हूँ। बाबा तालिब चौधरी के हजूर कि तुझको फूल किस फूल का कफन हम दें। बाबा तालिब चौधरी की नज़र एक शेर करता हूँ, खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। तुझको किस फूल का कफन हम दें, तो जुदा ऐसमे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली। हमसे बिछड़ जाने वालों को खुदा करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो हमारी मेराज से और जो वर्षा वो छोड़ गए हैं, हमने आज उसी वर्षा की हिफाजत के लिए एक अदबी तंजीम वर्षा की तश्कील की है और इस वर्षा को उजागर करने के लिए अदबी तंजीम वर्षा साहिवाल ने जो बेड़ा उठाया है उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपने असराफ को भूले नहीं और ना ही भूलेंगे। और आने वाले कल में जो दोस्त नई नई चीज़ें तख्लीक कर रहे हैं उनको भी विरसे में शामिल करेंगे और यही वर्षा हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सरमाया हयात है। शहर फरीद के नौजवान शायर को सात के हिंदसे से बहुत प्यार है। 786 सच बिस्मिल्लाह जियान सात ज़मीन सात आसमान। सबसे बड़ी बात नवीद आजिज़ की ताहाल तबादुदा 7 किताबें हैं। एक सभी उल्टी इधर हाँ जी 7 किताबें हैं। शायर फरीद की शायर नातिया शायरी, सोचदा पतन मुझे तेरी ज़रूरत है, शमीम गुल, मुक्सी गज़ो उड़ीक, कुलियात शरीफ साजिद और शजरदार शामिल हैं। आज मैं जिस किताब की तकरीब रुनमाई के लिए तमाम दोस्त इकट्ठे हुए हैं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद आजिज़ की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। शजरजार का खूबसूरत सरवर्क टाइटल तीसरी क्लास की एक होनहार बच्ची, जैसा कि मोहतरम अशरफुद्दीन अब्बास साहब ने बताया, इनकी बच्ची जो कि तीसरी क्लास में पढ़ती थी, हनीम फातिमा, जो अपने होमवर्क की कापी पर आड़ी तिरछी लकीर लगाकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया जिसमें ज़िंदगी का हर पहलू पोशीदा और नुमाया है। जो माहौलियाती आलूदगी से बचाओ, पंख पखेरुओं का मस्कन, खनौर बहार का मिलाप, फिजा के बाद नवीद बहार, कुंपलें शगुफे और परिंदों का वजन जिसमें शामिल है। और जब नवीद आजिज़ ने पूछा कि बेटी ये क्या बना रही हो, तो मेरी प्यारी भतीजी ने कहा कि मैंने सुराख में यूं ही फेरी उंगलियाँ, देखा तो खुद ब खुद तेरी तस्वीर बन गई। नवीद आजिज़ साहब की खूबसूरत और अनमिट शाहकार तख्लीक करने वाली बेटी नवीद आजिज़ साहब की हैं। ये भी एक वर्षा है जिसकी हमने हिफाजत करना है। तो एक शेर के बुलबुलें रो के काटती हैं बहार, फूल हंस के गुजार देते हैं, जब मुकद्दर में हों तो मिलते हैं, जो मुकद्दर संवार देते हैं।
بقول سید احمد بخاری تلاش سخن فرید شہر فرید کے سب سے معزز سب سے محترم غیر جانبدار شجر سایہ دار جناب شریف ساجد کے در پہ لے آئی، جہاں سے نوید عاجز نے بہت کچھ سیکھا۔ شریف ساجد ایک اہل کا نام ہے اور نوید عاجز اپنے استاد کا فخر ہے اور انشاءاللہ فخر ہی رہیں گے۔ اس طرح نوید عاجز نے اپنا شعری سفر کا بھرپور آغاز کیا۔ نوید عاجز کتاب سے محبت کرنے والے کرم کتابی ہیں، جہاں پروفیسر ڈاکٹر نوید عاجز کو اپنے استاد شریف ساجد پر مان ہے، وہاں ان کے استاد شریف ساجد کو بھی اپنے ہونہار سے پروفیسر ڈاکٹر نوید عاجز پر فخر ہے۔ ایک شعر میں شریف ساجد صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ گل سادھی ہے میلہ گھڑیدا ہے، رتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، کرماں والیاں سجنا رکھ لا کے اندی چھاں ہیٹھاں مڑ پیندیاں۔ تو اذانیں غالباً ہو رہی ہیں۔ بانسری اندر سے تو خالی ہوتی ہے لیکن فریادوں سے معمور ہوتی ہے۔ نوید عاجز کی نظمیں مجھے تیری ضرورت ہے، فیصلہ، احساس، آگہی، فراق اور ملاقات نمایاں قرار دیا گیا ہے۔ نوید عاجز کی شاعری میں یادیں، رنج و علم، چاند، بادل، بام، شبنمی شام، زلف، غم، توق، سلاسل، ساجن، اقرار وفا، سماج، دھوپ، سائے، بہار، خزاں، صاحبان، آئینہ، درپن، اثار، اہل عشق کے لیے خوبصورت گرداب میں ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی دکھائی دیتی ہے۔ نوید عاجز روایت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کے ساتھ ساتھ جدیدیت کو ساتھ لے کر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی بہن میں بڑی بات کرنے کے فن سے آشنا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید عاجز نے تحریر اور تحقیق کے لیے راتوں سے جگراتے مستار لیے ہیں۔ وہ حقیقت پسندی کو اپنا نصول سمجھتے ہیں اور وہ فروغ ادب کے لیے ہمتاً سرگردہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی بہن میں کلام کہتے ہیں ناصر کاظمی اور جناب اسلم کوثری کہ میں نے اپنے سارے آنسو بخش دیے، بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ جناب اسلم کوثری، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، ہمارے دوست تھے، ہمارے رفقا تھے، ہمارے ساتھ ہم نے بہت وقت گزارا اور آنے والے کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروفیسر ڈاکٹر نوید عاجز صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ اللہ کرے دنیا ترقیاں میں باب ہوا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔